لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء، يدبر الأمر، كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والأمر أمره، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالی نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے۔ نہ یہ آرام کی جگہ ہے، نہ یہ رہنے کی جگہ ہے۔ خالق خود کہتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اچھے اور برے کو پرکھتا ہے، سچے اور جھوٹے کو پرکھتا ہے، ظالم اور مظلوم کو دیکھتا ہے، حق اور باطل میدان میں اترتے ہیں۔ شروع سے یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ زمین آسمان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ذرہ ذرہ، پتا پتا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ ایک پتا بھی گرے تو اللہ کے امر سے گرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک جو بہت بڑے امتحان سے ہمارے بھائی گزرے، جو زندہ ہیں وہ اب بھی گزر رہے ہیں، جو مر گئے بہت بڑی تکلیف دیکھ کر دنیا سے اٹھے،
جانے والوں کا تو غم کوئی نہیں ہے، بچے ویسے ہی جنت میں جائیں گے، ان کا حساب کوئی نہیں۔ باقی آپ کا سارا علاقہ روزے دار ہے، شاید ہی کوئی بدنصیب ہوگا جو ان علاقوں میں روزہ نہ رکھتا ہو۔ یہ نحوستیں تو پنجاب کا نصیب ہیں، یہ ہلاکتیں تو پنجاب کے مقدر میں ہیں، جہاں دین کو بیچا جاتا ہے، عزتیں نیلام ہوتی ہیں، حیا کی چادر کو پھاڑا جاتا ہے۔ یہ تو سارے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ روزے کی حالت میں موت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی حساب نہیں لیتے۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب کوئی نہیں، اور اللہ وہ سخی ہے کہ جب ایک دفعہ نہیں لے گا تو آگے بھی نہیں لے گا۔ ہمارے والا حال تو نہیں نا کہ وصول کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ اللہ کا نظام تو سخاوت کا ہے۔ رمضان میں دفتر بند ہوتا ہے، تو جب رمضان گزر جاتا ہے تو میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ اس کے بعد کیا پھر واقعی وہ حساب شروع ہوتا ہے، مجھے پتا نہیں، لیکن میں اللہ کی رحمت کی امید پر یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسا سخی ہے، جب ایک دفعہ دفتر بند کر دے، رجسٹر بند کر دے، پھر نہیں کھولے گا۔ باقی وہ شہنشاہ بھائی جس کا مرضی کھول لے۔ ہمارا اللہ پہ گمان یہ ہے کہ رمضان میں مرنے والوں کا اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لیتا، تو ان کے بارے میں بھی ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں چلے گئے ہوں گے۔ مسئلہ پیچھے رہنے والوں کا ہے، بچ جانے والوں کا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس کائناتی نظام پر قابض ہونے کا دعویٰ نہ کر سکا۔ صرف ایک فرعون تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وكذلك هذه الأنهار تجري من تحتي، یہ دریا میرے امر سے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں ڈبو دیا۔ پھر اس کو عبرت کا نشان بنایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تیرے جسم کو نجات دوں گا تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے یہ ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ وہ مصر کے عجائب گھر میں آج بھی لوہے کے وہ شیشے کے بہت بڑے بکسے میں پڑا ہوا ہے اور عبرت کا نظارہ بنا ہوا ہے، اور اللہ اپنی شان کبریائی کو ظاہر فرما رہا ہے۔ یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دامن، یہ کوہسار، یہ وادیاں، یہ انسان، یہ جنگل، یہ چرند، یہ پرند، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، سب کچھ اللہ کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، تیرے اللہ نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ الارض جمیعا قبضتہ، زمین تیرے اللہ کے قبضے میں ہے، تیرے اللہ کی قدرت میں ہے۔ فأوحى فی کل سماء امرہا، ہر آسمان پر اللہ کا امر الگ الگ چلتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، سات زمین آسمان میں صرف اللہ کی حکومت اور اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تمہارا بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتاؤ کہ امر صرف اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کے پاس بھی طاقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، انہیں کہو ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی اور کے پاس بھی عزت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بتاؤ ان العزت للہ جمیعا۔ الخلق والامر واللیل والنہار
وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق ہو، حکومت ہو، مخلوق ہو، جسم ہو، روح ہو، خلق ہو، امر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، زمین ہو، آسمان ہو، جس کے درمیان میں ہے، جو تحت الثری میں ہے، جو عرش کے نیچے ہے، جو فرش کے نیچے ہے، جو سب کے درمیان میں ہے، جو مشرق و مغرب میں ہے، جو شمال و جنوب میں ہے، جو تہ خاک ہے، جو تہ سمندر ہے، جو بحر و بر میں ہے، جو جنگل و بیابان میں ہے. میرا نبی روزانہ صبح اٹھ کے کہتا تھا یا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے. اصبحنا واصبح الملک للہ، یہ اللہ کے نبی کی دعا پڑھ کے سنا رہا ہوں. والکبریاء والعظمت للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. اے میرے رب، ساری بادشاہی تیری، عظمتیں تیری، کبریائی تیری، جو ہے سب کچھ تیرا ہے. زمین کیوں ہلتی ہے؟ اس کا جواب سائنس نہیں دیتی. زمین کیسے ہلتی ہے؟ اس کا جواب دیتی ہیں. پہاڑ کیسے بن گئے؟ یہ جواب سائنس دے گی. پہاڑ کیوں بن گئے؟ اس کا جواب سائنس کے پاس کوئی نہیں. یہ برف کیسے گرتی ہے؟ یہ جواب سائنسدان آپ کو دے گا. برف کیوں گرتی ہے؟ یہ بادل کون لاتا ہے؟ یہ جمع تو ہوئے، لیکن انہیں جمع کس نے کیا؟ اور یہاں زمین کیوں ہل گئی؟ یہاں کیوں نہیں وہ تباہی آئی جو 40 کلومیٹر آگے آئی؟ وہ یوں دائیں بائیں ہوتی ہوئی کچھ گھروں کو بچاتی جا رہی، کچھ کو پکڑتی جا رہی، کچھ زندہ بچ رہے ہیں، کچھ کو موت دبوچ رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کا جواب دنیا کے علم میں نہیں ہے. کیوں کا جواب آسمان کا علم دیتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو دھرتی پہ تکلیف دیکھتے ہو تمہارے گناہوں کی سزا ہے. یہ تو ایک رخ ہے. دوسرا رخ بھی ہے. ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، کہیں اللہ مصیبت لاتا ہے عذاب کی شکل میں، کہیں اللہ مصیبت لاتا ہے امتحان کی شکل میں. نیک لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے تو عذاب نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے. برے لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے گناہوں کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہوا، اور میں نے ابھی بہت سا معاف کر دیا. دوسری جگہ جہاں امتحان ہے وہاں کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جو تکلیف آئی ہے آسمان والی کی طرف سے آئی ہے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ کے اس امتحان پر راضی ہو جائے گا اور اپنے ایمان کو ہلنے نہیں دے گا تو میں اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دوں گا. مصیبت آنے کے بعد لوگ المسجد کی طرف دوڑیں تو یہ امتحان تھا. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا راحتوں کی جگہ نہیں ہے. مصیبت کے بعد دل سخت ہو جائیں تو یہ اللہ کا عذاب تھا. یہ غفلت کی پکڑ میں آئے ہیں. تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب سائنس نہیں دیتی، ہمارے نبی نے دیا ہے. میں وہی آپ سے عرض کرنے آیا. حضرت عائشہ رضی ابن ابی دنیا کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اما جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زمین پلیٹیں ہل گئیں، واقعی پلیٹیں ہلی ہیں، ٹکرائی ہیں، واقعی ٹکرائی ہیں. ان کو ٹکرایا کس نے ہے؟ اس زمین کے نیچے کیوں ٹکرایا ہے؟ این اس وقت پہ کیوں ٹکرایا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے خوف ہو کر، جب لوگ زنا کرتے ہیں بے خوف ہو کر،
اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، جیسے چائے کی محفل چل رہی، شراب کی محفل لگی ہوئی ہے، سارے پینے والے مسلمان، بیچا بھی مسلمان نے، بنایا بھی مسلمان نے، خریدا بھی مسلمان نے، پینے والے بھی مسلمان، اور اتنے بڑے گناہ کو چھپ کے کرنے کی بجائے پورے گھر میں محفل لگی ہوئی ہے شراب کی۔ اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں سرعام، جب ہر طرف، جب پہاڑوں میں بھی موسیقی گونجنے لگی، جب سڑکیں نہیں تھیں تو بڑے امن میں، یہ سڑکیں نہ ہوتی تو یہ زلزلے بھی نہ آتے، یہ سڑکیں آئیں، پیچھے بجلی لائیں، پیچھے بے غیرتی کو لے کر آئیں، بے حیائی کو لے کر آئیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ زنا کرتے ہیں بے خوف ہو کر، شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں، باقاعدہ دعوت نامے دیے جاتے ہیں، محفل موسیقی میں تشریف لائیں، مانسہرہ کے ہر بازار میں زور زور سے ڈیک بجتے ہیں، اور ہر بس، ہر گاڑی میں میوزک بجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پہ غیرت آتی ہے، تو وہ پھر زمین کو حکم دیتے ہیں، ان کو ہلا دو، ان کو ہلا دو۔ پھر جب وہ ہلاتا ہے پھر سارے اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں 5 دفعہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بالکل ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، تیرا رب ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ اپنے ہاتھوں سے بنانے والا کیسے ان پر ظلم کرے؟ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تمہارا اپنا ظلم ہوتا ہے جو تمہارے سامنے آتا ہے۔ ظالم اسے ہی نہیں کہتے جو زمین دبا لے، جو کسی کی عزت لوٹ لے، جو کسی کا گریبان پکڑ لے، وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اذان کی آواز سنے اور مسجد کو اٹھ کے نہ جائے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ظلم نہیں ہے، جو کیا ہے عدل ہے۔ ہمارے ایمان کا ایک بول ہے، وہ میں آج یاد دلانا چاہتا ہوں، مجھے بھی زندگی میں پہلی دفعہ سمجھ میں آیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ میں ایمان لایا کہ اگر کوئی اوپر سے میرے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہے تو وہ بھی حق ہے، اور کامیابی کا فیصلہ ہے تو وہ بھی حق ہے۔ اللہ نے بستیوں کو اجاڑ دیا تو وہ حق پر ہے، بچا دیا تو وہ حق پر ہے، معصوم بچے چھتوں تلے دب گئے تو وہ حق پر ہے، دریاؤں میں بہہ گئے تو وہ حق پر ہے، آگ میں جل گئے تو وہ حق پر ہے۔ زکریا علیہ السلام، یہ تو ہم تو میں اور آپ کیا ساری دنیا کے ابدال، اقطاب، مجاہد، مفسر، ولی سارے اکٹھے ہو کر، سارے صحابہ اللہ کے نبی کے اکٹھے ہو کر، ہمارے نبی کے تمام صحابہ، تمام تابعین، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک آنے والی نسلوں کے سارے نیک مرد عورت ایک نبی کے خون کے قطرے کے برابر نہیں بن سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا یہودوں نے رکھا، او بھائی چپ کرو چپ کرو، اللہ تعالیٰ نے آرا رکھا، زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا یہود نے رکھا، اور اللہ دیکھ رہا تھا اور ان کو چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ اور یحییٰ علیہ السلام یہودیوں نے لٹایا اور ذبح کر دیا، بھرے دربار میں ذبح کر دیا۔ بھائی لوگوں کی چھت پہ نہ بیٹھو، وہ حق بجانے میں کیوں ان کی چھت پہ بیٹھتے ہو؟ ادھر ہو کے بیٹھو یا نیچے اتر جاؤ، سارا مجمع متاثر ہو رہا ہے۔ اور تو میرے بھائیوں،
याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटा कर ज़बह कर दिया गया। और ये 2 नबी वो हैं जिनको कुरान ने पुकारा है। अल्लाह ताला ने 25 नबियों के नाम कुरान में जिक्र किए, 8 को नाम लेकर पुकारा, या आदम, या इब्राहिम, या नूह, या मूसा, या दाऊद, या ईसा इब्न मरियम, या ज़करिया, या याह्या। तो इसमें इब्राहिम और इस्माइल बाप बेटा हैं, इब्राहिम और इसहाक बाप बेटा हैं, यूसुफ और याकूब बाप बेटा हैं, दाऊद और सुलेमान बाप बेटा हैं, ज़करिया याह्या बाप बेटा हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को पुकारा, इस्माइल को नहीं पुकारा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को पुकारा, इसहाक को नहीं पुकारा। अल्लाह ने दाऊद को पुकारा, सुलेमान को नहीं पुकारा अलैहिमुस्सलाम। लेकिन अल्लाह ताला ने इन दोनों बाप बेटे को इज्जत बख्शी अपने खिताब से, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, और या याह्या खुदिल किताब बिक़ुव्वा। दोनों से खिताब किया गया और फिर दोनों को यहूदियों ने एक को ज़बह कर दिया, एक को आरे से चीर दिया। तो अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। ये ज़बानों पे बात आ रही है, अल्लाह ने ये क्यों कर दिया, अल्लाह ने ये छोटे छोटे बच्चे क्यों मार दिए, ये औरतें क्यों मार दी, ये ज़लज़ला लाहौर में क्यों नहीं आया, इस्लामाबाद में क्यों नहीं आया, ये यहां क्यों आ गया, यहां के तो लोग बड़े अच्छे थे। ला युस्अलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह जो करता है उसे नहीं कह सकते कि या अल्लाह ये क्यों किया। क्यों किया उसे कहा जाता है जिसका फैसला सही भी हो, कभी गलत भी हो, और जिसका फैसला गलती से पाक हो उसे नहीं कह सकते कि या अल्लाह ये क्यों किया। क्यों किया उसे कहा जाता है जो जुल्म भी करता हो, अदल भी करता हो, जो सरापा अदल हो, उसे कैसे कहा जाए कि या अल्लाह तूने ये क्या किया। क्यों किया मुझे कहा जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि हमारी नजर नाकिस है, जिसकी नजर कामिल हो बहर बर पर, उससे नहीं कह सकते कि या अल्लाह ये क्यों किया। क्यों किया उसे कहा जा सकता है जिसका इंतकाम उसके दरगुजर पर हावी हो और वो इंतकाम में सबको रगड़ा दे दे, उससे कहा जा सकता है ये तूने क्या किया। और जो खुद कहता हो कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तेरे रब ने अपने ऊपर रहमत को फर्ज कर लिया है। और जो ये कहता हो इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे है, उसे हम नहीं कह सकते कि या अल्लाह ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह सारी दुनिया के इंसानों को एक पल में मिटा दे तो वो आदिल है, वो करीम है। अल्लाह सबको जहन्नुम में डाल दे, नेक को, बद को, काफिर को, मोमिन को, तो भी अल्लाह आदिल है। इब्न माजा की रिवायत है कि अगर अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को, सारे आसमान के फरिश्तों को जहन्नुम में डाल दे तो अल्लाह आदिल है, अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह आदिल है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ये क्या किया, मुझसे कहो कि ये तूने क्या कहा, क्योंकि मैं इंसान हूं, मेरा बोल सही भी होता है, गलत भी होता है। हर बयान में कोई न कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है कि बोलने वाला खतावार है। अल्लाह 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 अल्लाह, जो कहता ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, जो कहता मा काना रब्बुका नसिया, जो कहता यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, जो कहता वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बा फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, जो कहता यअलमु मा यलजु फिल अर्द वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समा वमा यअरुजु फीहा वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जो ये कहता है मा यकूनु मिन नजवा थलाथतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू। ये सब कुछ मैंने अल्लाह के दलाइल दिए जो अल्लाह खुद कह रहा है। ये मत जबानों पे आए कि अल्लाह ने ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, वहां क्यों नहीं किया, यहां क्यों कर दिया। ये उसे कह सकते हो जो गलत और सही में चलता हो, जो जुल्म और अदल में चलता हो, जो जहालत और इल्म में चलता हो, जो कमी और ज्यादती में चलता हो, जो 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 हर ऐब से पाक जात हो, जो हर कमी से पाक जात हो, जो जिसके करीब से भी कोई कमी न गुजरी हो, जो सुबहान
الرحمن ہو، الحمدللہ سے اپنا تعارف کرواتا ہو، رب العالمین اس کی صفت ہو، الرحمن الرحیم کے تاج اس کی ذات پر سجے ہوئے ہوں، اسے یہ کہنا ہلاکت در ہلاکت ہے کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا؟ نہیں نہیں، یا اللہ نسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ ہمیں اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں۔ میں بالا کوٹ سے واپس آ رہا ہوں تو مجھے ایک بینر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، لکھا تھا یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ایمان کی شان ہے۔ درد بھی ہوا کہ وہ جو پھٹے تھے اور وہ جو لنٹر تھے انہی پر نائی داڑیاں شیو کر رہے تھے۔ اتنی بڑی عبرت کو دیکھ کر بھی لوگوں کی آنکھ نہیں کھلی کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں۔ داڑھی منڈانا تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے نا، وہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کب آنکھیں کھولو گے؟ کب تم سوئے ہوئے بیدار ہوگے؟ پھر ایک اور حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی سے بھی ابو ہریرہ سے بھی، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ دوسری روایت میں ایک لفظ کا اضافہ، ولبس الحرير ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع۔ 1400 سال پہلے کہی ہوئی باتیں ہیں کہ کہنے والے کا علم کسبی نہیں تھا، آسمان سے اترا ہوا تھا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى۔ یہ وہ علم ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے ألم نشرح لك صدرك، میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، مجھے نبوت دی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا ألم نشرح لك صدرك، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ اور اپنے نبی کے علم کی وسعت کو بتایا، فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ اے دنیا کے انسانوں، تم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے اللہ نے اپنے بندے پر کیا علم اتارا ہے، ساری دنیا کے انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے نبیوں کو جو علم ملا، نبیوں کو، اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو ملا اس کی مثال ہے صحرا کی، صحرا کی۔ آپ نے فرمایا جب کیا ہوگا، جب کیا ہوگا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے افسران خزانے کو خود لوٹنے لگ جائیں گے، جب بڑے بڑے افسران خزانے کو خود لوٹنے لگ جائیں گے۔ خزانہ حکومت کے پاس عوام کی امانت ہوتا ہے، اسے عوام پر لوٹایا جاتا ہے۔ جس دن یہ ہوگا کہ حکمران خود اس خزانے کو لوٹنے لگ جائیں گے اور ان کی عیاشیاں قومی خزانے سے شروع ہو جائیں گی، والامانۃ مغنما، اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے کہ امانت کھا جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دنیا کی دوڑ لگانا شروع کر دیں گے، اور اللہ کی طرف چلنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، اور عوام کی طرح وہ بھی دنیا کے طلبگار بن جائیں گے۔ اور اطاع الرجل زوجته،
لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وعق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنا صدیقہ، باپ کو دیکھ، دوست کو دیکھ کے ایسے باہیں پھیلائیں گے، او جی او جی او جی، اور باپ کو دیکھ کر اقصا ادا ہو، باپ سامنے آئے گا تو یوں کریں گے، دوست آئے گا تو یوں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستوں سے اچھا سلوک کریں گے، والد کو ذلیل کریں گے، خوار کریں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے اللہ کے نبی نے عقوق کا لفظ استعمال کیا ہے، معصیت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے حق میں من یعص اللہ، رسول کے حق میں ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حق میں من یعص اللہ معصیت، اور والدین کے حق میں عق، من عق والدیہ، من وعاق لوالدیہ وعق امہ۔ عقا کا مطلب نافرمانی نہیں ہے، عقا کا اصلی مطلب نافرمانی نہیں ہے۔ عقا کا مطلب ہے یہ کاغذ ہے، اس کو پھاڑ 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 اتنا پھاڑنا کہ پھر یہ دوبارہ جڑ نہ سکے، پرزے پرزے ہونے کو عقا کہتے ہیں، عقوق کہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے مجھے آپ کو سمجھایا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان دین دنیا دونوں پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، نہ اس بدبخت کا دین سلامت، نہ اس کی دنیا سلامت، نہ اسے دامن پناہ دیں گے، نہ کوثار پناہ دیں گے، نہ آسمان والا اس پر نظر کرم کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کے سردار چنے جائیں گے شرابی، زانی، جواری، بدماش، بددیانت۔ سرداریاں کن کو ملیں گی؟ نافرمانوں کو۔ وکان رئیس القوم ارذلہم، اور کیا ہوگا؟ حکومت نکمے نااہل انسانوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور نفرت کے زہر وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وظہرت الکینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، گانے والوں کو عزت دی جائے گی، فنکار کہلائیں گے، فنکار کہلائیں گے، انہیں ایوارڈ دیے جا رہے۔ جن بدبختوں نے اس دھرتی کے ہلنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا انہی کو ایوارڈ دیے جائیں اور انہیں قوم کا ورثہ قرار دیا جائے۔ اوئے ہوئے، اگر ہم پہلی امتیں ہوتے تو ساری زمین میں زلزلہ آ چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے جو بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ساری زمین نہیں ہلتی، چاروں طرف تباہی نہیں آتی کہ اس کے آنسو بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے 23 سال کی ہچکیاں اور آہیں اور سسکیاں اور تڑپنا اور رونا اور بے قراریاں ہیں جو میرے اللہ کو حیا آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جاتے ہوئے یہ کام کروا گئے تھے کہ میری امت ساری نئے سے برباد ہو جائے، کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، ورنہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلی امتیں کرتی تھیں۔ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز محترم، ہر طرف موسیقی، ہر طرف موسیقی، ہر طرف گانا بجانا، بسوں میں، گاڑیوں میں اور موٹروں میں، رکشوں میں، ٹریکٹر والے بھی بڑے بڑے وہ سپیکر لگا کے اور ساری وادی کو ناپاک کرتے پھر رہے ہوں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، وشربت الخمور، اور شراب پی جا رہی ہوگی، ولبس الحریر، پیسے والے مالدار لوگ ریشم پہنیں گے، ولان آخر هذه الامت اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، لان تان کریں گے۔ جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا پھر ہوائیں تم پر سرخ ہو جائیں گی، زمین تم پہ کپ کپا جائے گی، زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ ہلنے لگیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، زمین میں دھنسائے جائیں گے، اور اوپر نیچے ان پر ایسے خوفناک عذاب کی شکلیں قائم ہوں گی کہ جیسے تسبیح ٹوٹے اور اس کے دھاگے کے ٹوٹنے کی وجہ سے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، اس طرح ان پر اوپر نیچے اللہ پاک کی طرف سے یاد دہانی کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ یا توبہ کریں یا پھر دھرتی سے مٹا دیے جائیں۔ میرے بھائیوں،
یہ توبہ کا وقت ہے، یہ توبہ کا وقت ہے، یہ اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت ہے۔ میں ساری حدیث دوبارہ دہراتا ہوں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے لوگ بددیانت ہو جائیں گے۔ ایک ترجمہ اور بھی اس کا ہے، جب دولت چند ہاتھوں میں آ جائے گی۔ چند ہاتھوں میں دولت کب آتی ہے؟ جب کاروبار سود پہ ہوتے ہیں، جب مالدار لوگ بھی سود پہ پیسے دیں اور بینک بھی سود پر پیسہ دے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے سودی نظام کا کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور باقی لوگ فقیر ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ترجمے ٹھیک ہیں اور دونوں ہی موجود ہیں۔ پہلا زیادہ مشہور ہے کہ جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے کہ امانتیں کھا جائیں گے، والزکات مغرما، مالدار مال کے پجاری بن کے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء کا رخ بھی اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف ہو جائے گا اور وہ بھی دنیا کے طلبگار بن جائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو قریب کریں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو ذلیل کریں گے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار فاسق و فاجر و ظالم ہوگا۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ذلیل کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، اور گانے کے آلات چاروں طرف بکھر جائیں گے، پھیل جائیں گے۔ اور لبس الحریر، ریشم پہنا جائے گا۔ اور ایک روایت اور ملاؤ، وہ شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی۔ اور لعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ ہوگا تو پھر وہ ہوگا جو ہو گیا ہے۔ اور یہ کب رکے گا؟ جب توبہ ہوگی۔ توبہ نہیں ہوگی تو یہ نظام نہیں رکے گا، توبہ نہ ہوئی تو یہ نظام نہیں رکے گا۔ میرے بھائیو، پہلی قوموں کی تاریخ اللہ نے اسی لیے سنائی تھی کہ اس کو سن کر عبرت لیں کہ اللہ نے پہلی قوموں کو کیوں پکڑا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، تیرا اللہ ایسے ہی پکڑتا ہے جب پکڑتا ہے شہر والوں کو، بستی والوں کو، لیکن پکڑتا کب ہے؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس وقت پکڑتا ہے جب وہ ظلم کی انتہا کر چکے ہوتے ہیں، جب وہ نافرمانی کی حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں۔ ان اخذہ لعلیم شدید، پھر اس کی پکڑ ایسے ہی آتی ہے اور بڑی سخت آتی ہے۔ اور وہ کب اللہ پکڑتا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے ان گنت شہروں کو، ان گنت شہروں کے ساتھ یہ قصہ ہو چکا ہے۔ آتت عن امر ربها ورسلہ، وہ میرے اور میرے رسولوں کے نافرمان ہوئے۔ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، میں نے ان کا سخت حساب لیا، میں نے انہیں بڑی انوکھی قسم کی مار دی اور انوکھی قسم کا ان پر میں نے عذاب کو مسلط کیا۔ فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے کیے کا ذائقہ خود چکھ لیا۔ منہم من خسفنا به الارض، کوئی زمین میں گئے۔ منہم من اخذته الصیحہ، کسی کو چیخ لے گئی۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر پتھر برسے۔ منہم من اخذته الصیحہ، کسی پر چیخ آئی۔ منہم من خسفنا به الارض، کوئی زمین میں دسائے گئے۔ منہم من اغرقنا، کئیوں کو پانی بہا کے لے گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے ظلم کیا، نہ کہ اللہ ظالم ہے، نہ کہ اللہ ظالم ہے۔ اللہ کریم ہے، حلیم ہے، حنان ہے، منان ہے۔ 99 نام سب رحمت کے ہیں سوائے ایک کے، منتقم۔ منتقم کا لفظ اس کے غصے پر دلالت کر رہا ہے، باقی 98 نام اس کے سراپا رحمت ہیں، رحمتیں۔ جبار و قہار کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جبار قہار بڑے غصے والا، بڑے غصے والا، بڑی پکڑ والا، نہیں۔ جبار کا مطلب اور قہار کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں سمجھا جاتا ہے۔ صرف 99 ناموں میں ایک نام ہے منتقم، 98 نام رحمت۔ رحمت
شہنشاہی بادشاہی ربوبیت کو بتاتے ہیں، ایک نام اس کی پکڑ کو بتاتا ہے۔ 98 غالب ہیں، ایک مغلوب ہے۔ اس کے بعد اگر زمین ہلتی ہے یا پہاڑ لرزتے ہیں یا اولے پڑتے ہیں تو کچھ ہوا ہے، پہلے کچھ نیچے ہوا ہے پھر اوپر ہوا ہے، ایسے ہی نہیں ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور سبب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، زمین میں زلزلہ آیا، مدینہ ایسے جھول گیا، ایک دم حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا اور زور سے زمین پہ مارا تو اسکنی یا ارض انی عدل، اے زمین تو جانتی نہیں ہے میں عادل ہوں، کیا تجھ پہ کوئی ظلم ہوا ہے جو تو ہل گئی، کپ کپا گئی، لرز گئی؟ یہ کہنا تھا کہ زمین جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ آئے زلزلوں کو عدل روک سکتا ہے، ظلم کھینچتا ہے اور عدل روکتا ہے۔ زمین ہلتی ہے جب مظلوم کی آہیں اللہ کے عرش تک جاتی ہیں۔ مظلوم سب ایک برادری ہیں، کافر ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، عیسائی ہو، وہ نیک ہو، پاک دامن ہو، مومن ہو، مسلم ہو، موحد ہو، مشرک ہو، اللہ نے مظلوم کو ایک برادری قرار دیا ہے۔ مظلوم کی ایک برادری ہے، جس پر ظلم ہوگا وہ کافر بھی ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ سے کی وہ یہ کی، یا اللہ کس کا ساتھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ ملے۔ اے ہے جس دیس کا جج اپنے انصاف کو کوڑیوں پہ بیچ دے، جس دیس کا وکیل چند پیسوں پہ قاتل کا مقدمہ لڑنے کو تیار ہو جائے، جس دیس کے گواہ روزانہ قرآن سر پہ اٹھا کے جھوٹی قسمیں کھا کر گواہیاں دے رہے ہوں، تو یہ پہاڑ روئیں گے نہیں تو کیا ہوگا، یہ زمین کپکپائے گی نہیں تو کیا ہوگا۔ زمین تو کب سے اللہ سے پوچھ رہی تھی یا اللہ مجھے اجازت دے میں انہیں لے جاؤں۔ پانی پوچھتا ہے، زمین پوچھتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے تو میں آ جاؤں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم، اللہ اجازت دے تو میں چڑھ جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعه، زمین کہتی مولا اجازت ہو تو میں پھٹ جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں۔ وہ تو کب سے اجازت مانگ رہے تھے، مانگ رہے ہیں، ایک جگہ پہ اللہ نے دے دی، یہ بھی اس کا کرم ہے، سب جگہ پہ نہیں دی۔ ایک جگہ پہ اس کو تھوڑا سا ہلا دیا، اسے تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا، سراسر اس کے فیصلے عدل ہیں، عدل ہیں، عدل ہیں۔ چھوٹے بھی اللہ کی مخلوق، بڑے بھی اللہ کی مخلوق، نیک بھی اللہ کی مخلوق، بد بھی اللہ کی مخلوق۔ امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو ساری نسل ذبح ہو گئی؟ اگر لوگ اعتراض پر آئیں تو یہ اعتراض تو اوپر تک چلا جائے گا۔ امام حسین کا کیا قصور تھا جو بچوں سمیت ذبح کر دیے گئے؟ 16 آل رسول کے فرزند خاک و خون میں لوٹ رہے تھے اور شمر جیسے لعین پلید وہ ہاتھوں میں جھنڈے لہرا رہے تھے، تو پھر یہ کہو اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ نے حسین کو شہید کروا دیا جس کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے تھے، ایسے چومتے تھے ایسے۔ یزید آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا، ابن زیاد کے سامنے سر پیش کیا اس نے بھی چھڑی ماری، یزید کے سامنے سر پیش کیا اس نے بھی ہونٹوں پہ چھڑی رکھی۔ تو ادھر ابو برزہ اسلمی تھے یزید کے دربار میں بیٹھے گا، بدبخت یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ اور کوفے میں ابن زیاد نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا ظالم یہ چھڑی پیچھے ہٹاؤ، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ اللہ نے ان کو کیوں شہید کر دیا؟ اور یہ تو چند ہزار بچے، اللہ کی قسم ہماری ساری نسل ذبح ہو جائے حسین کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ حسین کے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے میدان میں اب آنکھوں کے سامنے باپ کے ذبح ہو گئے۔ یہ اللہ کے امتحان کی جگہ ہے،
میری بات سنو سنو بھائیو، ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، رہنے نہیں آئے۔ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے، گزرگاہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، اڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، آئے ہے یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، یہ مقام عبرت ہے۔ تو میرے بھائیو، سب کو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ پھر فریاد کرتی ہے، جب مظلوم کا آنسو ٹپکتا ہے، بحر بر میں آگ لگ جاتی ہے، اصل سزا جزا تو آگے آ رہی ہے، اصل جزا سزا کا نظام آگے ہے، یہ عبرت کے نمونے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی دائیں بائیں اوپر نیچے دکھاتا ہے، لیکن اس نے اپنے اچھے بندوں کو بھی آزمایا، بروں کو پکڑا، اچھوں کو آزمایا۔ ہمارے نبی ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا 30 دن میرے اوپر ایسے گزرے کہ میں نے روٹی کا